بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب کی ہے، تو آئیں چلتے ہیں مختصر سا عمل دیکھتے ہیں اور مختصر سا تبصرہ بھی کریں گے۔ یہ تو اجتہادی بحثیں ہیں کہ وضو چلوں میں پانی لے کے کوہنی تک لے جانا ہے یا کوہنی سے ڈال کے انگلیوں تک لے کر آنا ہے، یہ اجتہادی بحثیں ہیں۔ اصلی بحث تو یہ ہے کہ تم اللہ کو یاد کرتے ہو یا نہیں، تمہیں اللہ یاد بھی ہے۔ چار صفتیں اگر میرے آپ کے اندر نہیں ہوں گی، ہمارے اندر نہیں ہوں گی تو ہم ناکام ہیں۔ چار چیزیں اگر میرے اور آپ کے اندر نہیں ہوں گی تو ہم ناکام ہیں۔ سب سے پہلی چیز، مجھے اپنے آپ کو تولنا ہوگا کہ میرے پاس ہر چیز کے لیے تو وقت ہے، اپنے اللہ کے لیے بھی وقت ہے یا نہیں۔ زیادہ تو ٹائم ہی نہیں مانگ رہا 24 گھنٹے میں، ذرا آپ 17 رکعتوں کے منٹ تو نکال لیجئے کتنے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو اگر واجبات ہی صرف ادا کریں تو 17 رکعتوں کے 17 منٹ ہی بنتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں اس نے ہم سے 17-20 منٹ مانگے ہیں، اور وہ بھی اگر میرے پاس نہ ہوں تو میں کچھ بھی ہوں گا لیکن میں کامیاب انسان نہیں ہوں۔ جس کے پاس سب کے لیے وقت ہے مگر اپنے اللہ کے لیے وقت نہیں ہے، یہ انسان کامیاب نہیں ہے۔ اسے وقت نکالنا ہوگا، 2 رکعت کا ٹائم۔ اچھا، اس کو بھی رکعتیں نہیں چاہیے، ورنہ مشکل ترین نماز فجر کی تھی، جب بستر چھڑوائی دیا تھا تو 4 رکعت پڑھوا لیتا، مگر اسے رکعتیں نہیں چاہیے، ہماری حاضریاں چاہیے۔ میں یاد بھی تھا آج تمہیں یا نہیں، اسے یہ جذبہ چاہیے ہمارا۔ تو وہ انسان ناکام ہے کہ جس کے پاس سب کے لیے وقت ہے مگر اپنے اللہ کے لیے وقت نہیں ہے۔ دوسری صفت کامیاب انسان کی دیکھا جائے کہ یہ گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے، جس کا اخلاق پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ہو، دوستوں کے ساتھ اچھا ہو، اپنے آفس میں، ادارے میں، اپنے محکمے میں کام کرنے والوں کے ساتھ اچھا ہو، مگر گھر والوں کے ساتھ اگر کسی کا اخلاق اچھا نہ ہو تو انسان یہ کامیاب انسان نہیں ہے۔ سب سے پہلے زوجہ کے ساتھ اخلاق اچھا ہو، بچوں کے ساتھ اخلاق اچھا ہو۔ ماں گھر میں اگر بیٹے کو آتے ہوئے دیکھے تو ماں باغ باغ ہو جائے، دل اس کا بہار ہو جائے کہ میرا بیٹا گھر میں آیا ہے، میری اولاد گھر میں آئی ہے۔ جی، بہنیں خوش ہوتی ہوں، بھائی خوش ہوتے ہوں۔ عزیزو، گھر والوں کے ساتھ اخلاق اگر اچھا ہے تو یہ انسان کامیاب انسان ہے۔ پھر باہر والوں کے ساتھ تو ثانوی حیثیت ہے۔ اچھا، یہ کیا بات ہوئی کہ ماں باپ کے ساتھ تو اخلاق اچھا نہیں ہے، چچا کے ساتھ اخلاق اچھا ہے؟ جی، اماں کے ساتھ اخلاق اچھا نہیں ہے اور خالہ کے ساتھ اخلاق اچھا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ خالہ کے ساتھ کسی مطلب کا اخلاق ہے، یہ کوئی سچا اخلاق نہیں ہے، کیونکہ خالہ تو اماں کی وجہ سے ہیں، جی، پھوپھی تو ابا کی وجہ سے ہیں، چچا تو ابا کی وجہ سے ہیں۔ چچا کے ساتھ تو خوب گھل مل رہے ہو لیکن ابا کو سلام کرنے میں بھی دقت ہے، تو یہ انسان ناکام انسان ہے۔ میں جلدی دہرا رہا ہوں، زیادہ نصیحتیں بھی بہت اچھا نہیں ہیں۔ تیسری صفت جو کامیاب انسان کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ دیکھا جائے وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسا ہے۔ دشمنوں کے ساتھ اگر اس کا اخلاق اچھا ہے تو یہ کامیاب انسان ہے۔ دشمنوں کو انسان، یہ کوئی ہنر نہیں ہے، کوئی کارنامہ نہیں ہے کہ دشمن سے دشمنی کی جائے، ہنر یہ ہے کہ دشمن سے درگزر کیا جائے۔ اور کیا خوب کسی حکیم کا جملہ ہے کہ بہترین انتقام یہ ہے کہ انتقام نہ لیا جائے، سب سے اچھا انتقام یہ ہے کہ پھر انتقام نہ لیا جائے۔ دشمن کے ساتھ کیسا ہے، یہ ایک تیسری صفت ہے کامیاب انسان کے لیے۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ جب وہ جا رہا ہے دنیا سے، یا اپنے جانے کے بعد کے لیے اس نے کیا سوچا ہوا ہے۔ وہ اپنے زمانے کے لیے تو خوب اچھا جیا رہا، زندہ رہا، بہت فعال اور ایکٹیو رہا، بہت مصروف رہا، بہت کچھ کیا اس نے، مگر بعد کے لیے اس نے کوئی انتظام نہیں کیا۔ اگر بعد بھی اس کی تحریک اور اس کا نظریہ چلتا رہے گا، بعد میں بھی وہ سلسلہ جاری رہے گا، تو یہ کامیاب انسان ہے۔ اب ذرا دسترخوان نبوت پر آ جائیے۔ سرکار دو جہاں کی عظمت کا عنوان ہی یہ ہے کہ سرکار کی بندگی کا عالم یہ ہے کہ ساری دنیا سے اللہ کہتا ہے کہ بستر چھوڑو اور مصلوں پر آ جاؤ۔ کیا ہے پہلی صفت؟ اپنے اللہ کے لیے وقت کتنا ہے۔ جب ہم اس عنوان میں سرکار مولا نبی اور مولا علی اور اہل بیت عصمت و طہارت کے باب میں اور بارگاہ میں آتے ہیں تو ان کا عنوان بندگی ایسا ہے کہ ساری دنیا سے اللہ کہتا ہے کہ بستر چھوڑو اور مصلے پر آؤ، عبادت کرو، مگر نبی سے کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، اے میرے حبیب کبھی آرام بھی کر لیا کرو، کبھی بستر پہ بھی چلے جایا کرو۔ تمہاری تو عبادت میں اتنا وقت ہے، تم اپنی عبادت میں اتنے شوق اور ذوق سے رہتے ہو کہ تمہارے پیروں پہ ورم آ جاتا ہے۔ سرکار دو جہاں گھر والوں کے ساتھ کیسے ہیں؟ کامیاب ترین شخصیت، ایک مسیحی نے کتاب لکھی ہے، 100 تاریخ کی کامیاب شخصیات کے نام لکھے ہیں، لکھنے والا مسیحی ہے مگر ہمارے نبی کا نام حضرت عیسیٰ سے پہلے لکھتا ہے۔ تاریخ بشریت میں 100 کامیاب شخصیات میں سب سے پہلا نام وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہمارے نبی کے کمال کا دوسرا عنوان یہ کہ آپ کا گھر والوں کے ساتھ اخلاق کیسا ہے. گھر والوں کے ساتھ آپ دیکھیے، حتیٰ گھر والوں کے ساتھ اخلاق اس درجے پر حسین تھا، جمیل تھا کہ بعض جعلی روایتیں بھی آ گئیں کہ زوجاؤں کے ساتھ آپ کا انداز کیا ہوتا تھا جی، تماشا دکھانے والی اور مثال. یہ اصل جو روح ہے اس کے اندر وہ اخلاق کی روح ہے کہ گھر والوں کو وقت دے رہے ہیں یا نہیں، گھر والوں کے ساتھ اخلاق اچھا ہے یا نہیں. امام حسن امام حسین کو شانوں پر بٹھا رہے ہیں، گودی میں لے رہے ہیں، نماز میں پشت پہ بیٹھ گئے تو سر نہیں اٹھا رہے ہیں. حتیٰ ایک دن بڑی حسین روایت ہدیہ کر رہا ہوں، ایک دن امام حسن سے فرمایا بیٹا حسن حسین سے کشتی کھیلو، کشتی لڑو، جو ورزش پر بھی ہمارے پاس دلیل بنے گی. یہ حدیث ورزش پر دلیل بنے گی. امام حسن امام حسین کی کشتی کروائی. کچھ دیر کے بعد امام حسین کا ساتھ دینے لگے ہوئے، حسین یہاں سے آؤ، حسین یہاں سے پکڑو حسن کو. تو جناب زہرا نے فرمایا بابا آپ حسین کا ساتھ دے رہے ہیں، حسن کا ساتھ نہیں دے رہے. اس کو مسکرا کے فرمایا بہت دیر سے جبریل حسن کا ساتھ دے رہے تھے، تب میں نے حسین کا ساتھ دیا ہے. یہ کتاب بچوں کے ساتھ رہنا، بچوں کے ساتھ وہ تفریحی انداز میں رہنا جی، اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھنا، اپنے زوجاؤں کے ساتھ بیٹھنا، گھر والوں کے ساتھ کہ سرکار گھر میں آ رہے ہیں تو ایک خاص گھر والوں کو سکون اور سرور نصیب ہو رہا ہے. گھر والوں کے ساتھ اخلاق ایسا. گھر والوں میں جو زوجہ کا رشتہ ہے نا، بڑا حساس رشتہ ہے. یہ سب سے دیر سے مانتی ہیں اور سارے رشتے مان لیتے ہیں، مگر اگر جو دیر سے اقرار کرے وہ زوجہ والا رشتہ ہے جی. بڑے بڑے لوگوں کی زوجائیں بہت دیر سے مانتی ہیں جی. ایک ڈاکٹر صاحب نسخہ لکھنے بیٹھے اپنے بچے کے لیے، تو محترمہ کی آواز آئی کیا کر رہے ہیں کہ بھائی تمہیں نہیں پتا ہمارا بچہ 3 دن سے بیمار ہے، میں سب کو دیکھ کر آیا ہوں، اب اپنے بچے کو طے کروں کیا دوا دینی ہے. کہا نہیں آپ فلاں دوست کو ذرا فون کر لیجئے، وہ فلاں بھی آپ سے 1 ہفتے سے دوائیاں لے رہا ہے، اب تک ٹھیک نہیں ہوا ہے، میرے بچے پہ تجربے نہیں کیجیے گا. تو ڈاکٹر صاحب کو بھی زوجہ محترمہ ذرا نہیں مانتی ہیں. انجینئر صاحب بھی گھر ٹیڑھا بناتے ہیں اگر اپنا بنائے تو وہ زوجہ مانتی نہیں ہے. مولانا حضرات کا بھی حال کوئی اچھا نہیں ہے. ہاں جی، وہ جی آپ کی تقریر فلاں تعریف کرے تو کیونکہ وہ جانتا نہیں ہے نا آپ کو، ہم تو آپ کو جانتے ہیں نا. تو مولوی کی زوجہ بھی، تو زوجاؤں کا اقرار کرنا، اپنے شوہر کی تعریف کرنا بہت مشکل ہے، مگر قربان جائیں نبی کی ذات پہ. جب اعلان نبوت کیا ہے تو سب سے پہلے زوجہ نے کلمہ پڑھا ہے. جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کلمہ پڑھ کے بتایا سچا نبی ہے. اور تیسرا عنوان یہ کہ دشمن کے ساتھ کیسے تھے سرکار دو جہاں، دشمن کے ساتھ کیسے تھے. فتح مکہ کے موقع پر جب ہاتھوں میں رسیاں ڈال کر انہیں کھڑا کیا گیا، جنہوں نے نبی کو مکے سے ہجرت کرنے پر تیار کیا، آمادہ ہوئے، لفظ مجبور نہیں بول رہا میں، ماحول ایسا بنایا سرکار کے لیے کہ سرکار مدینہ چھوڑ کے، مکہ چھوڑ کے چلے گئے. ان سب کو گرفتار کیا گیا. تو آپ تو جیسے انہیں جانتے ہی نہیں تھے، یعنی آپ کے نزدیک یہ اہمیت ہی نہیں تھی کہ یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے مجھے یہ ماحول بنایا اور میں مکہ چھوڑ کر گیا. پوچھا یہ کون ہے؟ من ہم، کون ہے یہ؟ فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو پتھر مارے، آپ کو اذیتیں پہنچائیں، آپ کے ساتھ یہ کیا وہ کیا. بڑی عجیب و غریب داستانیں ہیں جو نبی کے ساتھ ہوتا تھا مکے میں. تو حضرت فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا. اور پھر ہاتھوں کو اٹھا کر کہا اللہم اغفرہم انہم لا یعلمون، یا اللہ انہیں معاف کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں تھے، یا اگر مجھے جانتے ہوتے تو یہ میرے ساتھ نہیں کرتے. دشمن کے ساتھ حضرت کا رویہ. اور آپ فتح مکہ کے موقع پہ، صلح حدیبیہ کے موقع پہ کھلے مشرکوں اور یہودیوں اور کافروں کے ساتھ جو حضرت کا رویہ تھا، اگر مولا نبی کا اپنے دشمنوں کے ساتھ رویہ ہم اپنی زندگی کا اصول بنا لیں. میں کہتا ہوں ضروری نہیں ہے ہم چاروں اصولوں پر ہی مثالی زندگی گزار پائیں کہ اللہ کے ساتھ بندگی میں کارنامہ کر جائیں، گھر والوں کے ساتھ اخلاق میں کارنامہ کر جائیں، مثلا اپنے چوتھا اصول کے اپنے بات کے لیے کوئی اچھا انتظام کر جائیں. ان چاروں میں سے اگر کسی ایک کو بھی اچھے انداز سے ہم نے پکڑ لیا، اور یہ والا نسخہ جو ہے کہ دشمن کے ساتھ ہمیں کیسے رہنا ہے، تو کامیاب ترین زندگی بنتی ہوئی نظر آئے گی. نبی دشمنوں کے ساتھ کیسے تھے، مولا علی دشمنوں کے ساتھ کیسے تھے. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان روایات کو جب پڑھتے ہیں جو جناب زہرا پہ دروازہ گرنے کی روایات ہیں، اور ان روایات کو جو پڑھتے ہیں کہ جو مولا نے مشورے دیے اور حکومت کو کامیاب بنایا اور حکومت چلانے میں مدد فراہم کی، دونوں کو جب ملا کر دیکھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ علی علی ہے. جتنی بڑی شخصیت کے ماننے والے ہم ہیں عزیزو، اگر 2 گھنٹے تک میں گلاب بیچنے والے کی دکان پر بیٹھوں تو 4 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آئے گی. ہم کوئی 70 سال سے، کوئی 80 سال سے، کوئی آبا و اجداد سے، کوئی صدیوں سے حسین حسین کر رہے ہیں، تو ہمارے اندر کربلا والوں کی خوشبو آنا ضروری ہے. ہمارے رویے پکار کر بتائیں کہ ہم کربلا والے ہیں.
ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، لہٰذا ہمارا انداز، ہمارا طریقہ پکار کر بتائے تب تو ایک عزادار کہلانے کے قابل ہو۔ یہ ہے تیسرا عنوان کسی کامیاب انسان کے لیے۔ اور چوتھا عنوان جو سرکار کے لیے حسین باب عظمت ہے کہ آپ اپنے بعد کا کیا انتظام کر کے گئے، اپنے بعد نظام مضبوط تر بنا کر گئے۔ قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں تمہیں تنہا چھوڑ کر نہیں جا رہا۔ میرے چاہنے والے میرے جانے کے بعد واپس نہ پلٹ جائیں کہ صاحب وہ تو چلے گئے، کیا دے کر گئے ہمیں؟ میں تمہیں انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں دو چیزیں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی عطرت اہل بیت۔ ان دونوں سے اگر جڑے رہو گے لن تضلوا بعدی، تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھ سے آ کر ملاقات کرو گے، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ قرآن کو اپنے ساتھ رکھنا اور اہل بیت کو اپنے ساتھ رکھنا، کبھی ان دونوں سے اپنا تعلق نہ توڑنا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ آج کی اس ویڈیو میں علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے اپنے ایک مخصوص انداز میں بیان کیا ہے اور اپنا ہر ایک پوائنٹ آف ویو بہت ہی اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں آڈینس کے سامنے، اور امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ بیان مولانا صاحب کا آپ کو پسند آیا ہے، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز، اعمال اور وظائف کے لیے ہمارے چینل الفاطمہ ٹی وی کو لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹس لازمی کیا کریں، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ملتے ہیں کسی اگلے عمل اور بیان کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔